اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اس سورہ کو مدنی قرار دیا گیا ہے۔ اختلاف ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مکی ہے اور بعض فرماتے ہیں یہ مدنی ہے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ ہے تو مکی لیکن کچھ حصہ اس کا مدینہ شریف میں نازل ہوا، اس لیے اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ نام اس کا ہے الرعد، کیونکہ سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، رعد کلمے کا ذکر آیا ہے تو اس وجہ سے اس سورہ کو سورہ رعد قرار دیا گیا ہے، اس کا نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس میں تین باتوں کو وضاحت کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تین چیزوں کا ذکر ہے کہ جن کے بارے میں مشرکین عرب بہت زیادہ ان کو اعتراض تھا۔ ایک یہ کہ اتنی بڑی کائنات ہے، بغیر کسی تعاون کے، بغیر مددگاروں کے ایک اللہ اس کو کس طرح چلا سکتا ہے اس نظام کو، اور دوسرا وہ منکر تھے کہ کس طرح ہم فنا ہوں گے اور کس طرح ہمیں پھر اٹھایا جائے گا اور کس طرح ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، یعنی مر کے مٹی ہونے کے بعد پھر دوبارہ ہمیں مبعوث کر کے کس طرح قیامت کے دن ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، یہ ان کو عجیب نظر آتا تھا۔ اور تیسری چیز ان کو عجیب جو نظر آتی تھی وہ یہ تھی کہ ایک انسان پر وہی کس طرح نازل ہو سکتی ہے، جیسے ہم ایسے وہ ہیں تو وہی ان پر کیسے نازل ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ان کو بہت تعجب ہوتا تھا۔ ان چیزوں کی جانب اللہ رب العزت نے دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ ان تین چیزوں کو ثابت کیا ہے کہ اللہ واحد ہے اور ہر چیز کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے اور تمہاری زندگی کا نتیجہ اس کی جزا اور سزا کے ساتھ تمہیں دیا جائے گا، اور پھر اس سارے چیز کے ساتھ سورہ کا آغاز اس طرح کیا جاتا ہے، اے نبی آپ ان کی پرواہ نہ کریں، جو آپ پر نازل کیا گیا وہ حق ہے۔ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ حکمت بھری کتاب اس کی آیات ہیں، کتاب الہی کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک، اور اے محبوب جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کے قلب انور پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن، الحق کو، یہ حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو یہ مانتے نہیں ہیں کہ یہ حق ہے۔ ان کو دلیل دی جاتی ہے کہ کیوں نہیں تم مانتے، عقل سے کام لو تو تمہیں یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی اور کائنات میں دکھائی دیں گی کہ جس اللہ کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں، اس پر ایمان لانے کی آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، وہ اللہ تو وہ ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد۔ ایک چھوٹی سی عمارت پر وہ چھت ڈالیں تو جب تک اس کی دیواریں اور ستون نہ ہوں وہ چھت کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا بڑا آسمان بغیر عمدن، بغیر ستونوں کے اس نے کھڑا کیا گیا ہے
ترونہا، جن آسمان کو تم دیکھتے ہو، اس آسمان کو تم دیکھتے ہو، ان آسمانوں کو دیکھتے ہو، ان آسمانوں کو اللہ رب العزت نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے۔ ایک اس کا یہ ترجمہ ہے، اگر ہا ضمیر سماوات کی جانب لوٹائیں، اگر ہا ضمیر امد کی جانب لوٹائیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ستونوں کو پر کھڑا کیا گیا، لیکن تم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن بہتر پہلا معنی ہے کہ بغیر ستونوں کے اللہ رب العزت نے اتنا بڑا چھت کھڑا کیا ہوا ہے جو تم دیکھ رہے ہو کہ بغیر ستونوں کے تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آتا۔ جب یہ آسمان کا چھت ڈالا گیا، ثم استویٰ علی العرش، پھر عرش پر وہ متمکن ہوا۔ اب عرش پر کوئی خاص کوئی ایسا تخت نہیں ہے جس پر ہم دنیا کے بادشاہ اور حکمران کسی کرسی پر یا عرش تخت بچھا کر اس پر بیٹھتے ہیں اور صدر نشین ہوتے ہیں، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اس نے ساری کائنات کے اختیارات کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ یہ کائنات بنائی، زمین، آسمان، ستارے، چاند، سورج، دوسری چیزیں مخلوق، اور پھر ثم استویٰ علی العرش، پھر عرش پر متمکن ہوا، یعنی پھر ان کی حکومت اپنے پاس ہی رکھی، کسی اور کو نہیں دی، یعنی حق ملکیت اس کا کسی اور کو نہیں دیا، حق اختیار کسی اور کو نہیں دیا، بلکہ خود مختار مطلق ہے، وہ جس طرح چاہے اس دنیا میں یصرف فی الدنیا کیف یشاء، وہ اس دنیا میں صرف رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، جس طرح چاہے اس کو چلا سکتا ہے۔ پھر مثال دی جا رہی ہے کائنات کی، سماوات کے بعد، کہ وسخر الشمس والقمر، اس نے سورج کو بھی ایک خاص ضابطے کے تحت، ایک نظام کے ساتھ، اپنی رفتار کے ساتھ چلنے پر پابند کر دیا ہے، اور چاند کو بھی ایک خاص مدت کے لیے خاص رفتار کے ساتھ چلنے کا پابند کر دیا۔ کل یجری لاجل مسمی، ایک خاص مدت تک وہ اپنا چکر پورا کرتے ہیں، اپنا دور جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ ہمارے پہلے سائنسدان کہتے تھے کہ زمین جو ہے وہ اس کے گرد سارے چکر لگا رہے ہیں، اب کہتے ہیں کہ سورج مرکز ہے، وہ نہیں چلتا، زمین اس کے گرد چکر لگاتی ہے اور چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ لیکن جہاں تک میرا سمجھ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ سورج بھی چکر لگا رہا ہے اپنے مدار میں، اور چاند بھی چکر لگا رہا ہے اپنے مدار میں۔ سورج اپنے وقت مقررہ پر 1 سال کے بعد اپنا چکر مکمل کرتا ہے، اور چاند وقت مقررہ پر 1 ماہ کے بعد اپنا چکر جو ہے وہ مکمل کرتا ہے۔ ایک پل بھی وہ پہلے اور پیچھے نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ نے وقت ان کا مقرر کر لیا ہے، اور جہاں سے ان کا مطلع ہے اور جہاں انہوں نے غروب ہونا ہے اس سے ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں، نہ طلوع ہو سکتے نہ غروب ہو سکتے ہیں، اور طلوع ہونے کے بعد غروب ہونے تک جس مدار میں انہوں نے چکر لگانا ہے اس سے ذرا ادھر ادھر بھی چکر نہیں لگا سکتے کہ اور ستاروں کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہو جائے۔ جس طرح گاڑیاں سڑک پہ چلتی ہیں، ذرا گاڑی اپنی لائن چھوڑ دے تو ان میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سورج اور چاند بھی اگر اپنا مدار چھوڑ دیتے، ذرا ادھر ادھر ہو جاتے تو کائنات میں حادثات رونما ہوتے اور کائنات تباہ ہو جاتی۔ تو اس وجہ سے وہ اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ کل یجری الی اجل مسمی یدبر الامر یفصل الآیات، معاملات کو وہ اللہ تدبیر کے ساتھ چلاتا ہے اور اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، سورج کی مثال دی جا رہی ہے، چاند کی مثال دی جا رہی ہے، آسمان کی مثال دی جا رہی ہے، اس نظام کائنات کو چلنے کی مثال دی جا رہی ہے کہ میں ہی ان کا خالق ہوں، میں ہی ان کا مالک ہوں، میری ہی حکم سے مطابق یہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ تو لعلکم، یہ اس وجہ سے ہے کہ لعلکم بلقاء ربکم یوقنون، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم بھی اس کے حکم کے پابند ہو اور تم نے اس کے پاس واپس جانا ہے اور اپنی زندگی کے اعمال کا حساب اس کو دینا ہے، اور اس حساب پر تمہاری جزا اور سزا مقدر ہوگی، تمہاری جزا اور سزا اس حساب پر مقدر ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور پھر یہ اجرام فلکی کا ذکر تھا
اوپر کیا کیا ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے. اب فرمایا کہ نیچے ارض پہ کیا ہے، والذی مد الارض، جس نے زمین کو بچھا دیا ہے، وہ ہے جس نے زمین کو بچھا دیا ہے. اور پھر اس زمین میں جعل فیہا رواسیا، بلند و بالا اور مضبوط پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، وانہارا، اور ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر ایسے نظام بنایا ہے کہ وہاں سے چشمے پھوٹتے ہیں اور میدانی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، میدانی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، وہ دریا بنتے ہیں، وہ ندی نالے بنتے ہیں جن کے ساتھ تم نفع اٹھاتے ہو. من کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر قسم کے جو پھل ہیں ان میں نر بھی ہیں اور مادہ بھی ہیں، ان میں نر بھی ہیں اور مادہ بھی ہیں. سائنٹیفک اصول جو ہے تحقیق کر کے اس طرح پہنچے ہیں کہ جتنے بھی اجسام کے پھل ہیں یا جو ہیں ان میں نر اور مادہ ہیں، اور ہوا نر کے مادہ کو اٹھاتی ہے، نر کے اس ذرات کو اٹھاتی ہے اور مادہ پر ڈالتی ہے، اور پھر ان کی وجہ سے جو پھل ہوتے ہیں، جہاں جو ہے وہ مادہ صحیح جو نازل ہو جاتا ہے، اس طرح بوٹے کا پھل بہت خوبصورت ہوتا ہے، حسین ہوتا ہے، جمیل ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، خوشبو اس کی اچھی ہوتی ہے جو آپ کے دل کو خوش کر دیتا ہے. اور جہاں وہ مادہ کم گرتا ہے وہاں وہ لذت نہیں ہوتی جو دوسرے پھل میں ہوتی ہے. من کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے دن کو رات کے ساتھ، رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے. اب آپ خود سوچیں، اگر صرف رات ہوتی تو پوری دنیا ایک برفستانی کائنات ہوتی جہاں زندہ کوئی رہ ہی نہ سکتا، اور اگر صرف سورج ہوتا تو لک و دک تپتے صحرا ہوتے جہاں بھی زندگی محال ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ رات کو ٹھنڈا بنا دیا، دن کو گرم بنا دیا، تاکہ تمازت والے صحرا بھی ہوں اور ان صحراؤں کو ٹھنڈک پہنچانا والا چاند بھی ہو، چاند کے ساتھ برفانی پہاڑ بھی ہوں اور ان برفانی پہاڑوں کو پگھلانے والا سورج بھی ہو، تاکہ میدانی علاقوں کے لوگ اس پانی سے استفادہ کر سکیں. تو یغشی اللیل النہار ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اے لوگو، غور فکر جو کرتے ہیں، تدبیر جو سوچتے ہیں، جو اپنی توانائیوں کو اس کی قدرت کا مشاہدہ کرنے میں صرف کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں نشانیاں کھلی کھلی موجود ہیں کہ ہے کوئی جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے کوئی قوت جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے اور درست سطح پر چلا رہی ہے. پھر فرمایا وفی الارض قطع متجاورات، پھر فرمایا کہ زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی ایک جگہ میرا زمین ہے، ایک جگہ ریتلی زمین ہے، خشک صحرا بھی ہیں، تر زمینیں بھی ہیں، ڈیم قسم کی زمینیں بھی ہیں، اور دوسری میدانی زمینیں بھی ہیں، پہاڑی زمینیں بھی ہیں. قطع متجاورات، ملی ہوئی مختلف اقسام کی زمینیں ہیں، مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی زمینیں ہیں. وجنات من اعناب، اور پھر جو ہے وہ انگوروں کے باغ ہیں، ان زمینوں میں کہیں انگوروں کے باغ ہیں، وزرن، کئی فصلوں کی کھیتیاں ہیں، یعنی مختلف زمینوں پہ. اب جہاں گندم اور چاول جن زمینوں میں ہوتا ہے وہاں کماد اچھا نہیں ہوتا، آلو اچھا نہیں ہوتا، اور جہاں آلو اور کماد ہوتا ہے اس علاقہ کے لوگ گندم کم جو ہے وہ بیجتے ہیں، چاول کم بیجتے ہیں. جہاں انگور کے باغات اور سیب کے باغات ہیں ان میں جو اور چنے کے فصل نہیں ہوتا، اور جہاں جو اور چنے کا فصل ہوتا ہے وہاں انگور کے باغات نہیں ہوتے اور سیب کے باغات نہیں ہوتے. تو یہ مختلف قسم کے زمین کے ٹکڑوں میں مختلف تاثیر رکھی ہے. کہیں انگور کے باغات ہیں، کہیں کھیتیاں ہیں، منخیل صنوان، اور کہیں کھجوروں کے تنوں کے ساتھ لگا ہوا کھجور کا پھل ہے، اور وغیرہ صنفان، اور مختلف ایک تنے کے ساتھ لگا ہوا ہے اور مختلف تنوں کے ساتھ کھجور کے درختوں کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں وہ یسقا بماء واحد، ایک ہی قسم کا پانی ہے، آسمان سے نازل ہوتا ہے یا زمین سے نکالا جاتا ہے، وہی آسمان والا زمین میں جاتا ہے، یا برفانی پہاڑ پہ گلتے ہیں اور ندی نالے بنتے ہیں، ان میں آگے ڈیم بنا کر ان کے پانی سے، چشموں کے پانی سے اس کھیتیوں کو سیراب کیا جاتا ہے. پانی ایک ہی قسم کا ہے، نفضل بعضها علی بعض فی کل، لیکن اس کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ جو فصل تیار ہوتا ہے، اس پانی کے ساتھ جو باغ تیار ہوتا ہے، اس میں جو پھل لگتا ہے اور زمین میں، کھیتی میں جو فصل تیار ہوتا ہے، اس کا دانہ، اس کا ذائقہ، اس کی بو جدا جدا ہوتی ہے. زمین ایک ہے، مٹی ایک ہے،
پھل ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن پھل جو لگتا ہے، دانہ جو اگتا ہے، اس دانے کی جسامت بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے، اس دانے کا ذائقہ بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، اس دانے کی بو بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے۔ نفضل بعضھا علی بعض، بعض کو بعض پر ہم فضیلت دے دیتے ہیں۔ کہیں بہت لہذا انگور ہوتا ہے، پھر وہیں کھٹا انگور بھی ہوتا ہے، کہیں ترش ہوتا ہے، چھوٹے دانہ ہوتا ہے، کہیں بڑا موٹا انگور ہوتا ہے، تو جسامت میں بھی مختلف ہوتا ہے، لذت میں بھی مختلف ہوتا ہے، اور اس کی بو جو ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یاد رکھو تم تو وہ ہو جو ایک پانی لگاتے ہو، ایک ہی بوٹا جو ہے وہ مختلف زمینوں میں لگاتے ہو، ایک ہی پانی سے اس کو سراب کرتے ہو، گوڈی بھی تم کرتے ہو، کھاد بھی تم ڈالتے ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی لذت میں کو تم ایک نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ یہ بات واضح کر رہی کیوں اور قادر مطلق ہے جس کی منشا ہے کہ ایک ہی پھل کے مختلف زمین سے مختلف جو ہے وہ ذائقہ ہو، مختلف بو ہو، مختلف جسامت ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یہ بھی کوئی عقل سے کام لے تو عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ کوئی قوت ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ ان تعجب، اور اے لوگو اگر تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، توحید کا انکار کر رہے ہیں، وہ نبی پر وحی کے نزول کا انکار کر رہے ہیں، وہ روز قیامت کا انکار کر رہے ہیں، فجب ان قولہم، تو اس سے بڑھ کر تعجب والا ان کا قول ہے، اذا کنا ترابا، کہ کیا ہم مٹی بنیں گے؟ ہم مٹی بنیں گے، یعنی مر جائیں گے، قبر میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، اور پھر ہمیں نئے سرے سے جدید تخلیق کی جائے گی۔ ہمیں ان کو اتنا عقل نہیں ہے کہ وہ اللہ جب تمہارا کچھ بھی وجود نہیں تھا، نام کا شائبہ تک نہیں تھا، پھر اس نے پانی اور مٹی سے تمہیں تیار کروایا، فنفخت فیہ من روحی، پھر اپنا حکم اس میں پھونکا۔ روح سے یہ نہیں ہوا، یہ شرک پر یقین رکھنے والے کہتے ہیں اللہ نے حلول کیا، پھونک نہیں۔ یسألونک عن روح کے بارے میں نبی آپ سے سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیں کہ روح کیا ہے؟ میرے اللہ کی رضا ہے، میرے اللہ کی مرضی ہے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ حکم ہوا انسان کے وجود کو اس مٹی کے پتلے میں کہ تو یہ بن جا، وہ بن گیا۔ آدم کو مٹی اور پانی سے بنایا اور پھر کہا تو انسان بن جا، آدم انسان بن گیا۔ اب آدم کو کہا کہ تجھ سے تیری زوج پیدا ہو، ان کی پستی سے زوج پیدا ہوگی۔ پھر حکم دیا کہ تمہارے جوڑے سے آگے لاکھوں کروڑوں انسان مرد اور عورتیں پیدا ہوں، لاکھوں کروڑوں انسان مرد اور عورتیں پیدا ہوئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فجب ان قولہم، تو یہ ان کا قول عجیب ہے، کنا ترابا انا لفی خلق جدید، کہ کیا ہم مر کر مٹی بنیں گے اور پھر ہمیں نہرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان بے وقوفوں کو یہ علم نہیں کہ جب کچھ بھی نہ تھے تب تو مٹی اور پانی کو ملا کر اللہ نے ان کو بنا دیا، وجود بنایا، اور پھر خلیفہ پھر ارض بنایا، تو اب تو ان کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی ہے، انہیں اس وجود کی مٹی ہے، تو دوبارہ اس مٹی سے ان کو کیوں نہیں پیدا کیا جا سکتا؟ ان اعضاء کو کیوں نہیں پیدا کیا جا سکتا؟ اگر وہ مٹی اڑ کر ریگستان کے مختلف کونوں میں پہنچ جائے، تمہارے علم میں تو نہیں ہے کہ زید عمر بکر کی مٹی کہاں کہاں پڑی ہے، اس کے لاش کے ٹکڑے کہاں کہاں ہیں، لیکن اللہ کے تو علم میں ہے کہ بازو کی مٹی اڑ کر کہاں گئی، ٹانگ کی مٹی اڑ کر کہاں گئی، سر کی مٹی اڑ کر کہاں گئی، اس کے ٹکڑے کہاں پڑے ہوئے۔ اس کے حکم سے وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو کر جڑ جاتے ہیں، جڑ جانا کوئی بعید نہیں ہے۔ فجب کنا ترابا انا لفی خلق جدید اولئک الذین کفروا بربہم، یہی جو حجت باز لوگ ہیں، یہی جو توحید کے بارے میں حجت بازی سے کام لیتے ہیں، جو قیامت کے بارے میں حجت بازی سے کام لیتے ہیں، جو نبی پر وحی کے نزول کے بارے میں حجت بازی کرتے ہیں، اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور ان کی گردنوں میں توق ڈالا جائے گا، ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، ان بدنصیبی ہوگی ان کی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ جلنے کے لیے یہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، ایک اور کفار و مشرکین کی ہمیشہ عادت رہی تھی اپنے اپنے نبیوں سے، صالح علیہ السلام کی قوم ہے، ہود علیہ السلام کی قوم ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، ہر قوم جب نبی کی دعوت کا جواب اور دلیل نہیں دے سکتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تم کو نہیں مانتے، جاؤ نا اپنے رب سے کہو کہ ہم پر عذاب دے۔
اسی طرح مکے والوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نہیں تمہیں مانتے اور تمہارے رب کو نہیں مانتے. کہو اپنے رب کے پھر ہم نہیں مانتے ہیں. تو وہ کہتا ہے میں عذاب دوں گا. تو کیوں نہیں ہم پر عذاب نازل ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب یستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے پہلے اس کے عذاب کی اور سزا کی یہ خواہش کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی آئے. وقد خلت من قبلہم المثل، اور تاریخ پر ان کو معلومات ہیں کہ کتنی ہی قومیں ہیں جو اللہ کے غضب جن پر نازل ہوا اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئیں اور پھر دنیا میں ان کا کوئی نام و نشان تک باقی نہیں رہا. یہ واقف ہے، لیکن اپنی جہالت سے یہ مجبور ہو کر آپ سے ہوئی تقاضا کرتے ہیں اے نبی اگر ان پر عذاب جلدی آ گیا تو پھر ان کی بخشش کیسے ہوگی؟ وہ تو ختم ہو جائیں گے. سزا وہ جب پا لیں گے بخشش کیسے ہوگی؟ اسی لیے میں اللہ ان پر ڈھیل دے رہا ہوں کہ شاید وہ آپ کا عرفان حاصل کر لیں، آپ کو پہچان لیں اور آپ پر ایمان لے آئیں. وگرنہ ان کو معلوم ہے کہ ان سے پہلے کتنی عذاب یافتہ امتیں گزر چکی ہیں جن کا نام و نشان بھی دنیا میں باقی نہیں رہا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ. یہ کیوں ہے ڈھیل دی جا رہی ہے ان کو؟ کیونکہ آپ کا رب ان کے ظلم کے باوجود، ظلم سے مراد یہ کہ نافرمانیوں کے باوجود، اپنے ساتھ وہ ظلم کرتے ہیں نا اللہ کی نافرمانی، ان کی سرکشی کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو معاف فرما دے، کو باز آ جائے، وہ پیچھے ہٹ جائے. اب مجھے بتائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اذیتیں دی جا رہی تھیں اس وقت اگر عذاب نازل ہوتا تو پھر اکرم بن ابی جہل تو مسلمان نہ ہو سکتا، عذاب تو ان پر بھی نازل ہوتا. پھر اور دیگر صحابہ اکرام، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان نہ ہو سکتے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ بھی مسلمان نہ ہو سکتے، دیگر بہت سے ایسی ہستیاں جو بعد میں ایمان قبول کیا، آخری سال ہجرت کے ایمان قبول کیا اور صحابہ کرام کی صف میں شامل ہوئے، اگر مکہ میں ایذا دیتے ہوئے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا تو پھر نہ ان کا وجود باقی رہتا نہ ان کی معافی باقی رہتی. تو اس میں ڈھیل اس لیے ہوتی ہے کہ کچھ لوگ بھی اگر ایمان قبول کر لیں اور راہ راست پر آ جائیں، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو عذاب دے، اپنے بندوں کو آگ میں جلائے. لیکن جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے اور جب وہ عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے پھر کوئی قوت اور کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. حالانکہ اور ان کا رب جب آمادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سخت حساب لیتا ہے. پھر صالح علیہ السلام کی قوم رات کو سوئی اور صبح کو تباہ و برباد ہو چکی تھی اور وہی چند لوگ بچے تھے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے. قوم عاد کا انجام دیکھو. ہود علیہ السلام کی قوم رات کو سوئی، صبح اٹھی تو سب اوندے پڑے ہوئے تھے، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی تھی. شعیب علیہ السلام کی پوری بستیاں تباہ ہو گئی تھیں. اس طرح دوسرے انبیاء کرام جن کی قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، رات لوط علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، سب کا انجام یہی ہوا. تو فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. وہ آخر میں عذاب کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کا عذاب سخت ہوتا ہے. اے مسلمان تو بھی بچ، تو بھی سرکشی کی روش اختیار نہ کر کہ کہیں تیرا شمار بھی ان لوگوں میں نہ ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہر جائیں. اور پھر جب اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہر جائیں گے پھر کوئی توبہ، پھر کوئی جو ہے شور شرابہ پھر ان کو کام نہیں آئے گا. کیونکہ ایک جگہ پیچھے درس قرآن میں گزر چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب کا ارادہ فرما لیتے ہیں، جب وہ شروع ہو جاتا ہے پھر وہ ان کی آہو بکا، پھر ان کی توبہ ان کو کوئی کام نہیں آتی. اس سے پہلے توبہ کر لیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور جو کفار ہیں وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہ رب کی طرف سے کوئی نشانی ان کے پاس کیوں نہیں آئی. یعنی تیرے ساتھ اے رسول کوئی فرشتہ آتا، وہ آ کے تیری تائید کرتا، کوئی نشانی آتی وہ آ کے بتاتی. ایک جگہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اگر وہ نشانی آتی اور پھر تم نہ مانتے پھر تو تم لازمی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاتے اور اس کے مستحق ٹھہر جاتے. اس نشانی کا نہ آنا اس وجہ سے ہے کہ تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے کہ تم جو ہے وہ تم ذرا اپنے اوپر غور کر کے اپنی توبہ کر کے میرے محبوب کے غلامی اختیار کر لو. اس وجہ سے ڈھیل دی جا رہی ہے. انما انت منذر. اور پھر آپ اے رسول فرما دیں کہ میں کوئی معجزے اور کرامتیں دکھانے کا دعویٰ لے کر تو نہیں آیا کہ میں معجزے دکھاؤں گا تو تم مجھ پر ایمان لانا. نہیں، میں تمہیں جھنجھوڑنے والا بن کر آیا ہوں. انما انت منذر. اے محبوب تو ان کو صرف خبردار کرنے والا ہے.
تو ان کو اپنے ان کے انجام سے ڈرانے والا ہے، ان کو سمجھانے والا ہے، راہ حق ان کو دکھلانے والا ہے، اس راہ پر ان کی راہبری کرنے والا ہے، انگلی سے پکڑ کر اس راستے پہ ان کو چلانے والا ہے، خود عملی نمونہ بن کر ان کے سامنے ان کو راہ حق دکھلانے والا ہے اور بتلانے والا ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما ان کا نبی گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو بھی رہنما سے محفوظ نہیں فرمایا۔ ایک جگہ پیچھے گزر چکا ہے غالباً درس قرآن میں کہ کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کا رسول نہ آیا ہو۔ گاؤں سے مراد بستی، قریہ کا لفظ ہے نا، قریہ گاؤں کے لیے بھی ہوتا ہے، بستی کے لیے بھی ہوتا ہے، اور وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور یہ بھی معنی ہے کہ انما انت منذر، آپ ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور تمام اقوام جتنی گزر چکے ان سب کے لیے آپ ہادی اور رہنما ہیں، ان سب کے لیے آپ ہادی اور رہنما ہیں۔ جو آپ کی رہنمائی میں آ گیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جو آپ کی رہنمائی سے نکل گیا وہ بے ہدایت اور دلالت کی راہ پر چل پڑا۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، یاد رکھو وہ اللہ وہ ہے، تم لاکھ کوشش کرو سائنس کے اصولوں کے مطابق تم دیکھ بھی لو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی تمہارا الٹرا ساؤنڈ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، ہر مؤنث اپنے پیٹ میں جو اٹھائے پھرتی ہے اللہ کو اس کا علم ہے کہ وہ کیا چیز اٹھائے پھرتی ہے۔ وما تغیظ، اور اس دوران استقرار کے بعد پیدائش تک جو کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں، اس وقت کے دوران جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ما تغیظ الارحام وما تزداد، جو کمی ہوتی ہے اور جو زیادتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ مقدار، اور ہر چیز کی اس کے نزدیک ایک مدت ہے، ایک اندازہ ہے، اس اندازے کو وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ عالم الغیب والشہادت، وہ غیب کا بھی علم رکھنے والا ہے اور ظاہر کا علم بھی رکھنے والا ہے۔ القبیر، بہت بڑا ہے، المتعال، بڑا عالی مرتبہ ہے، سب سے بڑا عالی مرتبہ ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، کوئی اپنے عمل کو پوشیدہ کرے، تو چھپ کر برائیاں کرے، چھپ کر باتیں کرے، یا ظاہر باتیں کرے، ظاہر برائیاں کرے، دندناتا پھرے ساندہ کے بازاروں میں اور ظلم جبر روا رکھنا پھرے، سواء منکم، تم میں سے برابر ہے اس کے لیے، وہ ہر ایک کا علم رکھتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے۔ ومن ہوا مستخفٍ باللیل، جو رات کو چھپ کر برائیاں کرتا ہے، وساربٌ بنہار، یا دن دہاڑے برائیاں کرتا ہے، رات کو ڈاکے ڈالتا ہے، دن کو ڈاکے ڈالتا ہے، رات کو عزتیں لوٹتا ہے، دن کو عزتیں لوٹتا ہے، اس کو اس سب کچھ اس اللہ کے علم میں ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ، انسان کے بعد کے لیے پے در پے، معقبات پے در پے اس کے لیے فرشتے آتے ہیں، من خلفہ ہی من بین یدیہ، سامنے سے، ومن خلفہ اور پیچھے سے، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ آتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کپیرہ بنی مراد کے کچھ لوگ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اے امیر المومنین اپنی حفاظت کا جو ہے وہ بندوبست کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، جب تک وہ مقررہ گھڑی نہ آ جائے، اور جب وہ ساتھ آ جاتی ہے تو وہ فرشتے تقدیر الہی کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں، اور موت کا مقررہ وقت ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جس میں وقت سے پہلے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ ان الاجل حسن حسینہ، اور بعض علماء کا یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور جب تک موت نے نہیں آنا کوئی قوت لا نہیں سکتی، اور جب موت نے آنا ہے تو ساری دنیا کی قوتیں اس کے ساتھ مل جائیں اس کو بچا نہیں سکتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا۔ جب تک تم اپنے کرتوتوں پر تائب ہو کر، اپنے کرتوتوں پر نادم ہو کر اچھے اعمال کی خواہش نہیں کرو گے، اچھے راستہ کی خواہش نہیں کرو گے، تمہارے اندر یہ تمنا ہی نہیں ہوگی کہ حق کا راستہ ہمیں مل جائے، تو تمہیں کون سی چیز تمہاری رہنمائی کرے گی، کون سی طاقت ہے جو تمہیں راہ حق پر لائے گی؟ سب سے
پہلے تمہارے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ ہم نے حق کو پانا ہے. تمہارے دل کے اندر خواہش پیدا ہوگی, پھر تم وہ راستے تلاش کرو گے جو تمہیں حق کی جانب لے کر جانے والے ہیں, اور جب تم ان راستوں پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود تمہاری مدد فرما دیں گے. فَلَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, ہم اس کے لیے تنگیاں بھی اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں. فَلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم اپنی جانب بڑھنے والے راستے اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں, کھول دیتے ہیں راستے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا, اور جب ارادہ کر لیتے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنے کا کہ اب یہ اپنی سرکشی میں حد اعتدال سے گزر چکی ہے, ہر حد پھلانگ چکی ہے, اب اس پر عذاب نازل ہونا ہے. فَلَا مَرَدَّ لَهُ, تو کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کے اس حکم کے سامنے, اس کی مرضی کے سامنے رکاوٹ بن سکے اور تمہیں عذاب سے بچا سکے. وَمَا لَهُمْ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ, اور اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوتا. وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا, وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی, کبھی ڈر ہوتا ہے اور کبھی اس سے لالچ پیدا ہوتی ہے. لیکن جب بجلی چمکتی ہے نا, تو اس کی جب گڑگڑاہٹ ہوتی ہے تو ہم ایک دم ڈر جاتے ہیں نفسیاتی طور پر. کیوں کہ کہیں یہ بجلی ہمارے گھر پر نہ گر پڑے اور ہم جل نہ جائیں اس کی وجہ سے. لیکن ساتھ ساتھ جب کہاں بادل آتے ہیں اور ان میں بجلی کڑکتی ہے تو ہم امید کرنے لگتے ہیں کہ آئی کہ آئی بارش, آئی کہ آئی بارش, اور ہم لالچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کالے بادل, یہ بجلی کی چمک کڑک, یہ بارش برسا کے جائے, پانی برسا کے جائے تاکہ ہماری اجڑی کھیتیاں ساراب ہو جائیں, قید کے آثار جو ہے وہ دور ہو جائیں. تو فرمایا هُوَ یُریکُمُ الْبَرْقَ, جو بجلی کی چمک تمہیں دکھاتا ہے, بجلی کی کڑک تمہیں دکھا سناتا ہے. خوفاً, کبھی تم اس میں خوف زدہ ہو جاتے ہو, وطمعاً, اور کبھی تم لالچ میں پڑ جاتے ہو, حرص و تمنا میں پڑ جاتے ہو. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ, اور بھاری بھاری بادل ان کو ہوا کے دوش پر چلنے کا حکم دیتا ہے, اٹھا کر چلتی رہتی ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, اور رات یعنی کڑک جو ہے, زوردار کڑک, وہ بھی اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے, اس کی تعریف کی تسبیح کرتی رہتی ہے, اس کی حمد کی تسبیح کرتی رہتی ہے. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ, اور فرشتے بھی اس کی ڈر کی وجہ سے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. تو گویا فرمایا جا رہا ہے انسان تو کیوں نہیں کرتا, تو کیوں نہیں جھکتا. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ, اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بجلیاں کڑکتی ہیں اور وہ اس پر گرتی ہیں, اپنا نزلہ گراتی ہیں جس پر اللہ چاہتا ہے کہ یہ تباہ ہو جائیں, یہ جل جائیں, ان پر گرتا ہے اور پھر وہ جل جاتے ہیں. کیوں؟ ہم یجادلون فی اللہ, وہ اللہ کے معاملے میں مجادلہ کر رہے ہوتے ہیں, لڑائی کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک روایت ہے کہ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک بہت ہی بدبخت تھا, وہ اللہ کے خلاف, اللہ کے دین کے خلاف, اس کے رسول کے خلاف باتیں کرتا رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس کو دعوت حق دو, جاؤ اور اس کو آپ دعوت حق دو. جب صحابہ کرام نے اس کو دین کی جانب بلایا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا ہے, جو اللہ ہے, یہ تانبے کا ہے, یہ سونے کا ہے, یہ چاندی کا ہے, یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اس قسم کی باتیں اس نے کی کہ واپس آ کر صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ, وہ تو ایسا بدبخت ہے, قلب سیاہ اس کا ہے کہ وہ یہ باتیں, اس قسم کی باتیں کی جو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ, اس نے اللہ کی بھی توہین کی, دین کی بھی توہین کی, اور آپ کی بھی توہین کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دوبارہ اس کو دعوت دو, جاؤ اور دوبارہ اس کو دعوت دو. جب دوبارہ دعوت دینے کے لیے صحابہ کرام گئے, اس نے اور باتوں کے ساتھ یہ کہا کہ جس رب کو میں جانتا ہی نہیں, جس رب کو میں نے دیکھا ہی نہیں, اس کو میں اللہ اپنا الہ کیسے تصور کر لوں. پھر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی, یا رسول اللہ, وہ تو وقت آگے پہلے سے بھی گزر چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ پھر اس کو دعوت دو. جب پھر اس کو دعوت دی گئی تو پھر اس نے بد کلامی شروع کی. صحابہ کرام پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بجلی کی چمک ہوئی, اس پر گری اور جل کر خاکستر ہو گیا, وہ جل کر راکھ ہو گیا. صحابہ کرام آس پر بچے رہے. وہ صحابہ کرام جب واپس بارگاہ رسالت مآب کی جانب جا رہے تھے, دوسرے صحابہ کرام کی ایک جو ہے وہ جماعت ان کو ملی, تو انہوں نے کہا جل گیا ہے وہ کافر جل گیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا اس جماعت نے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی, وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, جو اللہ کے معاملے میں اس کی توہین کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا جو ہے وہ صواعق
بجلی چمکاتا ہے، بھیجتا ہے اور وہ اس کو جلا کے خاکستر کا، یعنی وہ بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان میں سے جو جس پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے وہ عذاب اسی پر نازل ہوتا ہے. آپ واپس آ رہے ہیں تو ہم نے جان لیا کہ وہ جل گیا ہوگا، وہ جل گیا ہوگا. وہ شدید المحال اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا، اسی سے دعائیں مانگنا، یہی حق ہے. کبھی اس کے غیر سے مت مانگو، کبھی اس کے غیر سے. یعنی یہاں آپ میں ایک چیز رواج ہو رہی ہے آپ کی، کبھی کسی ولی کے دربار پہ جا کر یہ دعا نہیں مانگنی ہم نے کہ اے داتا، اے چورے والے بابا تو ہمیں دے. وہاں ہم نے کیا عرض کرنا کہ اے اللہ یہ ہے تیرا بندہ، یہ ہے اس کا ٹھکانہ. جہاں تیرے بندوں کا ٹھکانہ ہو وہاں تیری رحمت کا نزول ہوتا ہے. یا اللہ اس رحمت کے نزول میں سے کچھ چھینٹے ہمیں بھی عطا فرما دے. اس در کے صدقے میں جہاں تیری رحمت کا نزول ہونا ہے ہم پر بھی اپنی رحمت کا نزول فرما دے. اور اگر اللہ کے بندے کو مخاطب کرنا ہے تو اس سے یہی عرض کرنا ہے، کیونکہ سماع موتا تو کفار بھی سنتے ہیں نا، تو اللہ کے بندے جو مومن ہیں وہ کیسے نہیں سنیں گے. تو وہ یہ عرض کرنا کہ اے اللہ کے بندے اپنے اللہ سے دعا کر جو تیرا اللہ ہے، میرا بھی اللہ ہے. چونکہ تو اس کا نیک بندہ تھا، تو اس کا مطیع و فرما بردار تھا، میں خطا کار ہوں، تو میرے لیے دعا کر کہ تیرا اللہ اور میرا اللہ مجھ پر بھی اپنا کرم فرما دے. سبحان اللہ. یہی دعا صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے یا رسول اللہ اپنے رب سے دعا مانگیے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، اپنے رب سے دعا مانگیے ہمارا یہ کام ہو جائے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد قبر مبارک پر بھی مثال ہے کہ صحابہ کرام آ کر لوٹ پوٹ ہوتے تھے، مٹی مبارک قبر کی اٹھا کر اپنے اوپر ڈالتے تھے. مٹی جب لگ جاتی تھی تو عرض کرتے تھے اے اللہ کے رسول، اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اگر تم گناہ کر لیا تھا تو آ جاتے میرے رسول کے پاس اور بخشش مانگتے اپنے رب سے، آتے میرے رسول کے پاس بخشش مانگتے اپنے رب سے، اور رب کا رسول بھی تمہارے لیے بخشش طلب کرتا تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. یعنی تم بھی اللہ سے مانگتے اور اللہ کا رسول تمہارے لیے اپنے اللہ سے مانگتا، اللہ کا رسول تمہارے لیے اپنے اللہ سے مانگتا. تو فرمایا کہ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے. والذین یدعون من دونہ، اور جو اس کے سوا غیر کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم، وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، بشین کسی قسم کا جواب نہیں دیں گے. کیونکہ جن کو وہ پکارتے ہیں وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے کیا کریں گے. یعنی پتھروں کے بتوں کی طرح ہے نا، ان کو جب پکارتے تھے تو وہ ان کا اپنا شکل کے لیے بھی، اپنے وجود کے لیے بھی غیر کے محتاج ہیں. وہ گھڑ کے ان کو وہ خاص شکل دیتے ہیں. جب وہ تمہاری سنتے ہی نہیں ہیں، جن کو تم سناتے ہو وہ تمہاری سنتے نہیں ہیں، جن کو تم سناتے ہو وہ تمہاری سنتے نہیں ہیں، اور جو سنتا ہے اس کو تم سناتے نہیں ہو، پکارتے نہیں ہو. تمہارے معاملات کیسے ہو گئے؟ یعنی جو سنتے نہیں ہیں ان کو تم پکار رہے ہو، اور جو سنتا ہے اس کو پکار نہیں رہے، تو تمہارے معاملات کیسے ہوں گے؟ تمہاری مثال ایسے ہی ہے کباسط کفہ الی الماء، جیسے ایک شخص پانی کی ہتھیلی جو ہے وہ کنویں پر کھڑا ہو جاتا ہے، نیچے پانی اور ہتھیلی کر دیتا ہے کہ آئے پانی آئے پانی آئے پانی، اے کنویں مجھے پانی دے. کیا پانی آئے گا؟ نہیں آئے گا نا، خالی ہتھیلی ہوگی. کفہ الی الماء لیبلغ فاہ، تاکہ پانی اس تک پہنچ جائے. وما ہو ببالغہ، اور پانی نہیں پہنچے گا اس تک. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کفار کے مانگنا، دعائیں کرنا یہ گمراہی ہے، بھٹکنا ہے، ان کا حق نہیں ہے. آگے آیت سجدے والی، یہ آیت میں نہیں پڑھوں گا، یہ میں صرف اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، خواہ خوشی سے کرے خواہ مجبور ہو کر کرے. اور ان کے سائے بھی سجدہ ریز ہیں، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. قل من رب السماوات والارض، اے محبوب یہ جو اللہ کی میری الوہیت کا انکار کر رہے ہیں، پوچھو ان سے کہ کون ہے آسمانوں اور زمینوں کا مالک؟ کیا یہ بت؟ یہ تو خود زمین کی جنس پتھر ہے، زمین کی جنس ہے، اس سے بنائے گئے ہیں. یعنی زمین پہلے تخلیق میں آئی، یہ بت بعد میں کھڑے گئے.
یہ بت بعد میں گھڑے گئے. تو کیا یہ ہیں جنہوں نے جو آسمان اور زمین کے رب ہیں؟ یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں کہ زمین تو ان کے وجود سے بھی پہلے کی ہے. من رب السماوات والارض. پھر فرمایا قل، خود ہی ہے محبوب، یہ جواب نہیں دے سکیں گے، یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گنگے ہیں. خود ہی ان کو کہہ دو قل اللہ، سماوات اور زمین کا رب میرا اللہ ہے. قل، پھر فرما دیجئے کہ جب زمین اور سماوات کا رب میرا اللہ ہے، افتخذتم من دونی اولیاء، کیا اس کے چھوڑ کر تم غیروں کو اپنا دوست اور مددگار بناؤ گے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنے لیے بھی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے. قل، فرما دیجئے اے محبوب، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا ایک اندھا، عقل کا کورا، وہ اور وہ برابر ہے جس کو اللہ تعالی نے نور بصارت بھی دیا ہوا، نور بصیرت بھی دیا ہو، فہم بھی دیا ہو، شعور بھی دیا ہو. ام هل تستوي الظلمات والنور، اور یہ بھی پوچھئے ان سے، بتائیے کہ کیا روشنی اور تاریکیاں یہ برابر ہیں؟ نہیں. روشنی انسان کو خوش کرتی ہے، انسان کو نور دیتی ہے، انسان کو حرارت دیتی ہے، اور تاریکی جو ہے انسان کو گمراہ کرنے والی ہوتی ہے. یعنی یہاں ظلم سے مراد گمراہی بھی لے سکتے ہیں، نور کے بعد اسلام کا نور بھی لے سکتے ہیں. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے لیے ایسے شریک جنہوں نے کچھ پیدا کیا ہو، کخلقی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. فتشابہ الخلق، کہ اس خلق کے معاملے میں ان کو جو ہے وہ اشتباہ پیدا ہو گیا ہو. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ نے تو یہ زمین بنائی، آسمان بنائی، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، تمہیں پیدا کیا گیا. کیا اس کے سوا جو دوسرے ہیں جن کو تم الہ مان رہے ہو، کیا انہوں نے بھی کوئی چیز تخلیق کی ہے؟ وہ تو خود مخلوق ہے. اگر انہوں نے خود کوئی چیز تخلیق کی ہوتی تو تمہیں شبہ ہو جاتا کہ یہ بھی اللہ کے شریک ہیں اور اللہ کے برابر ہیں. جب انہوں نے کوئی چیز بنائی نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو تمہیں شبہ بھی نہیں ہے، بلکہ تم بدماش ہو، تم بربرے ہو، تم سرکش ہو، تم نافرمان ہو. اپنی نافرمانی کی سرش کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا انکار کر رہے ہو. فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء، اے محبوب اعلان فرما دو کہ اللہ ہی ہے ہر چیز کا خالق. وہو الواحد القہار، وہی ایک ہے اور سب پر غالب ہے. وہ ایک ہے اور سب پر غالب ہے. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرھا، وہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر ندیاں جاری ہو جاتی ہیں اپنی اپنی مقدار، حدود اور اندازے کے مطابق، جو اندازہ اللہ رب العزت ہر ندی اور نالے کو دیا ہوا ہے. فاحتمل السیل زبدا، اور کبھی کبھی سیراب کی رو بھی آتی ہے، اس میں سے ایک جھاگ زبدہ، ایک جھاگ ابھر آتی ہے، رابیان، جھاگ جو ہے وہ ابھر آتی ہے اس کے اوپر. لیکن یاد رکھیں جب سیلاب آتا ہے تو اس کے اوپر ایک گندی جھاگ سی آ جاتی ہے. تھوڑا وقت گزرنے کے بعد، یا اس پانی کو اگر آپ جھاگ سمیت رکھ لیں، وہ جھاگ کو ہٹا دیں، جھاگ ضائع ہو جاتی ہے اور صاف پانی کچھ وقت کے بعد معطر اور ملائم ہو جاتا ہے، جس کو آپ پی بھی سکتے ہیں، جس کے ساتھ آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ آپ نہا بھی سکتے ہیں اور کپڑے بھی دھو سکتے ہیں. وہ صاف پانی رہ جاتا ہے، جھاگ ضائع ہو جاتی ہے. اس طرح ما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ، یا جو دھاتیں زمین میں پائی جاتی ہیں، سونا وغیرہ، آپ زیور بنانے کے لیے یا برتن بنانے کے لیے ان کو آگ میں تپاتے ہیں. جب آگ میں تپاتے ہو تو ان کے اوپر بھی ایک جھاگ سی، میل سی آ جاتی ہے. وہ سونار اس میل کو ہٹاتا ہے اور نیچے خالص سونا، خالص تانبا، خالص پیتل، خالص چاندی رہ جاتی ہے. وہ لوگوں کی نفع دیتی ہے، اور جو جھاگ اس کے اوپر گند ہوتا ہے سونے کے اوپر، وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس طرح سیلاب کے پانی کے اوپر جھاگ وہ ضائع ہو جاتی ہے اور پانی لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو خاص ملازم. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرماتا ہے مثال حق اور باطل کی، کہ باطل ایک جھاگ ہے اور حق وہ سچ ہے، وہ سچا پانی ہے، وہ خالص دھات ہے. باطل مٹ جائے گا اور حق باقی رہ جائے گا. ان الباطل کان زہوقا اس جال حق کو وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. اسی طرح اللہ نے مثال بنا دیا حق اور باطل کی کہ باطل ضائع ہونے والا ہے. یعنی باطل سے مراد ہر نافرمانی، ہر سرکشی، ہر ظلم، ہر گناہ، یہ خود بھی مٹنے والا اور اپنے کرنے والے کو مٹا دینے والا ہے. اور حق چھا جانے والا ہے. نیکی، ظلم کے خلاف جہاد، جبر کے خلاف جہاد، برائیوں کے خلاف جہاد، وہ جو مجاہد ہوتا ہے وہ خود بھی زندہ رہتا ہے اور حق بھی زندہ ہو جاتا ہے.
اس کی محنت سے، اس کی کوشش سے حق بھی زندہ ہو جائے، غالب آ جائے. فَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور جو جھاگ ہوتی ہے وہ رائگاں چلی جاتی ہے. وَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور وہ چیز جو لوگوں کو نفع دینے والی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے، وہ زمین میں. کذالک یضرب اللہ الامثال، اس طرح اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھاتے ہیں تاکہ تمہاری سمجھ آ جائے. للذین استجابوا لربہم الحسنی، وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. استجابو جواب دیتے ہیں، یعنی پکار پر لبیک کہتے ہیں. وہ پکارتا ہے میری اطاعت کرو، وہ کہتے ہیں ہاں اے اللہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، کریں گے. وہ کہتا ہے ظلم سے باز رہو، وہ کہتا ہے اے اللہ ہم ظلم سے باز رہیں گے. وہ کہتا ہے شراب سے رک جاؤ، وہ کہتے ہیں ہاں اللہ ہم شراب سے رک جائیں گے. وہ کہتا ہے چوری مت کرو، وہ کہتے ہیں اللہ ہم چوری نہیں کریں گے. ڈاکہ مت ڈالو، ہم ڈاکہ نہیں ڈالیں گے. غریب پر ظلم نہ کرو، ہم ظلم نہیں کریں گے. مسکین کا حق مت دباؤ، ہم نہیں دبائیں گے. یتیم کے ساتھ زیادتی نہیں کرو، اللہ ہم نہیں کریں گے. جو جو وہ دعوت دیتا جاتا ہے وہ پکار پر لبیک کہتا جاتا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے اپنی اطاعت کا اظہار کرتا چلا جاتا ہے. تو الحسنہ، اس کے لیے آسانیاں ہے، بہتری ہے، حسن ہے، اچھی جزا ہے، کامیابی ہے، فلاح ہے، بھلائی ہے. والذین لم یستجیبوا لہ، اور جو اس کی پکار پر لبیک نہیں کہتے، یہ انکار کرتے ہیں. انکار سے مراد زبان سے انکار کرتے ہیں کافر، یا عمل سے انکار کرتے ہیں. مومن مسلمان ہو کر بھی ظلم بھی کرتے ہیں، جبر بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، حرام مال بھی کماتے ہیں، رشوتیں بھی لیتے ہیں، دھوکہ بھی کرتے ہیں، فریب بھی کرتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، ہر قسم کی برائی کرتے ہیں. والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر سارے کے سارا زمین کا خزانہ ان کو مالک بنا دیا جائے اس کا، مثلہ ماؤ، اور اتنا ہی، اور ساری زمین میں جو خزانہ ہے یہ بھی اور اس جتنا اور بھی اس کو ان کے مالک بنا دیا جائے، لفتدو بھی، اور وہ فدیہ کے طور پر پیش پکار دیں، لیکن ان کا وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لہم سوء الحساب، ان کو یہی وہ بد نصیب ہے جن سے سخت باز پرس ہوگی. وہ ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ بئس المہاد، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف کی روایت ہے، ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے بندے اب بھی کوئی تمنا ہے، جنت میں تو پہنچ گیا ہے؟ وہ عرض کہے گا ہاں میرے مالک ایک تمنا ہے. کیا تمنا ہے؟ اے اللہ تو پھر مجھے زندہ کر دے، میں پھر تیرے راہ میں جہاد کروں، پھر میں قتل ہو کر شہید بنوں. تو تیرے پاس حاضر ہوں، تو مجھ سے خوش ہو جائے اور خوش ہو کر مجھے جنت دے اور میں تجھ سے خوش ہو جاؤں. اور اے اللہ بار بار ایسا ہوتا رہے. پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ایک جنمی کو بلایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ آج اگر ساری دنیا کو سونا بنا دیا جائے اور اس سونے کا مالک تجھے بنا دیا جائے اور پھر وہ تمہاری بچت کے لیے فدیہ کے طور پر مانگا جائے، کیا تو وہ دے گا؟ یا اللہ اس دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے میں دوں گا. ہاں پہلے اللہ پوچھیں گے کہ کیا حال ہے، وہ کہے گا یا اللہ بہت تکلیف میں ہوں. جنتی سے پہلے پوچھے کیا حال ہے، وہ کہے گا اللہ خوش ہوں، راضی ہوں. جنمی سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا اللہ بہت تکلیف میں، اذیت میں ہوں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ سارے خزانوں کا تجھے مالک بنا دیا جائے اور فدیہ کے طور پر مانگ دے دے گا، وہ کہے گا اللہ خوشی سے دے دوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے میں کذبت، جھوٹا ہے تو، میں نے تو تجھ سے عالم ارواح میں ایک چھوٹا سا عہد لیا تھا کہ جب زمین میں تمہاری پیدائش ہوگی تو میری ماننا، میرے غیر کی نہ ماننا. اتنی چھوٹی سے وعدہ تو پورا نہیں کر سکا، اب دنیا کے خزانے تو کیسے فدیہ میں دے سکتا ہے؟ جا تو جھوٹا ہے، تیرا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو نے جلنا ہے. پھر اس کو جہنم میں اٹھا کے پھینک دیا جائے گا. فرمایا والذی لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، ساری کی ساری زمین جو ہے اس کی ملکیت بنا دی جائے، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی مثل اور کا مالک بنا دیا، لفتدوا بھی، اور وہ فدیہ دے کے بھی عذاب سے نہیں بچ سکے. اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا جو شخص جانتا ہے کہ اے معبود جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، انہوں نے جان لیا کہ جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا وہ حق ہے.
کمن ہو آما، کیا عتبہ اور شیبہ کے برابر ہے وہ؟ ابو جہل کے برابر ہے وہ؟ نہیں. انما یتذکر اولو الالباب، لیکن ان سے نصیحت اور علم اور عرفان وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، اپنے عقل کو دوڑاتے ہیں، بے وقوفوں کی طرح جہالت پر ڈٹ نہیں جاتے. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور کبھی اس کو توڑتے نہیں ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلسلے جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ جوڑ کے رکھنا، ان کو جوڑتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل المکانی ولکن الواصل اذا ان قطعت رحمہ وصلہ، کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ جس پر صلہ رحمی کوئی کرے، کوئی رشتہ دار نیکی کرے تو اس کا بدلہ نیکی کے ساتھ دے، وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اس کا رشتہ دار اس کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرے، وہ جواب میں صلہ رحمی کر رہا، وہ ہے صلہ رحمی. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ قال امک، آپ نے فرمایا تیری ماں. قال ثم، پھر اس کی یا رسول اللہ اس کے بعد؟ قال امک، تیری ماں. قال ثم، پھر اس کے بعد یا رسول اللہ؟ قال امک، 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں. قال ثم یا رسول اللہ؟ قال ابوک، تیرا باپ. 3 دفعہ ماں کا ذکر فرمایا اور 4تھی دفعہ یہ فرمایا کہ تیرا باپ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من امر البر، کہ سب نیکیوں میں سے افضل ترین نیکی، نمایاں نیکی کون سی ہے؟ صلۃ الرجل اہل، کہ کسی شخص کا صلہ رحمی کرنا اپنے گھر والوں کے ساتھ، وہ ابی ہے اپنے اور گھر والوں کے ساتھ، ود ابی ہے بعد ان یولی، اور اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ، باپ کے جانے کے بعد دنیا سے باپ کے دوستوں کے ساتھ جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو نیک سلوک کرتا ہے، وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں نیکی کرنے والا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلموا من انسابکم، اپنے نسب نامے کو یاد رکھا کرو، کیونکہ یہ نسب نامہ کیا کرتا ہے؟ ما تصل بالارحام، یہ تمہیں آپس میں رشتہ داروں کا تعارف کراتا ہے اور تم صلہ رحمی کرتے ہو، تم صلہ رحمی کرتے ہو. فی صلۃ الرحم محبت فی الآل، صلہ رحمی میں اپنے خاندان کے لیے محبت ہے. 2 چیزیں فائدہ ہوتی ہیں، صلہ رحمی کرو گے تو خاندان میں محبت بڑھے گی. مسرات فی المال، مال میں اضافہ ہوگا. منسات فی العمر، اور عمر میں بڑھوتی ہوگی. صلہ رحمی کرنے والا شخص، معاف کرنے والا شخص، اس کو تین انعامات اس پر ہوتے ہیں، اس کو ہوتے ہیں. پہلا کیا کہ اس کے خاندان جو ہے اس میں محبت پیدا ہوتی ہے آپس میں. صلہ رحمی کرنے والا جو نہ ہو، اس کے خاندان آپس میں ایک دوسرے کے نفرتوں کا شکار، اناد کا شکار رہتا ہے. محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں زیادتی ہوتی ہے اور عمر میں طوالت ہوتی ہے اور ڈھیل ہوتی ہے. تو پھر فرمایا کہ ما امر اللہ بہ یوصل ویخشون ربہم، اور ساری زندگی اپنے رب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں. ویخافون سوء الحساب، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے سخت بدلہ اور سخت حساب کے خوف ان کے دلوں میں رہتا ہے کہ وَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَالَّذِينَ صَبَرُوا، اور جو اللہ کی جانب سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں. کیوں صبر کرتے ہیں؟ ابتغاء وجہ ربہم، کہ ان کا رب ان سے خوش ہو جائے گا، ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا. حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے، غلام بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، ایک دن آئے گا جب اگلے پچھلے انسانوں کے ایک میدان میں اللہ تعالیٰ یعنی قیامت کے روز جمع فرمائیں گے. فینادی مناد این الصابرون لیدخلوا الجنۃ قبل الحساب، کہاں ہے اللہ کی رضا پر صبر کرنے والے تاکہ بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے. فَأُنُّكُم مِّنَ النَّارِ، ادھر ادھر سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. وَيَمْشُونَ إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی جانب چل پڑیں گے. فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان سے ملیں گے. وَيَسْأَلُونَ، اور وہ پوچھیں گے ان سے کہ إِلَىٰ أَيْنَ يَا ابْنَ آدم، آدم کے بیٹے کدھر منہ اٹھا کے جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی جانب.
وہ فرشتے پوچھیں گے قبل الحساب، ابھی تو حساب کتاب ہوا ہی نہیں، بدلہ فیصلہ ہوا ہی نہیں کہ کون بخشا جائے گا، تم بغیر حساب کے؟ وہ کہیں گے نام، من انتم، کون ہو تم جو اتنے نخرے والے ہو؟ وہ کہیں گے نحن الصابرون، نحن الصابرون، ہم صبر کرنے والے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کیسے، دلیل کیا ہے؟ وہ کہیں گے صبرنا علی طاعت اللہ و صبرنا عن معصیت اللہ، جو اللہ نے حکم دیا، جہاں جہاں جیسا جیسا حکم دیا ہم نے سر جھکا دیا، اور جس چیز سے روکا اللہ نے، جہاں جہاں جس چیز سے روکا ہم رک گئے، یہ ہم نے صبر کیا۔ تو فرشتے کہیں گے کنتم کما قلتم، تم ایسے ہی جیسے کہہ رہے ہو، جاؤ ادخلوا الجنت قبل الحساب، جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ، فنعم اجر العاملین، اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا بدلہ ہے یہ۔ فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے جو صبر کرتے ہیں مشکلات پر، وقاموا الصلاۃ، اور نماز کو پوری اس کی صورت کے ساتھ اقامت کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، نماز کا قیام کرتے ہیں اس کی پوری صورت کے ساتھ، یعنی جب اعلان کرتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے تو واقعتاً اس کی بڑائی کو مانتے ہیں، اور جب اس کے سامنے مؤدب کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے تو سمجھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور جب رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں تو واقعتاً اس کا بڑا ہونا جو ہے اس کا اعلیٰ ہونا اس کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں دل سے، اور جب سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ کہتے ہیں تو واقعتاً وہ سب سے اعلیٰ سب سے برتر اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جب اتحیات کے بعد قعدہ بیٹھتے ہیں تو اسی کی بارگاہ میں سلام اور اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب نماز کا اختتام سلام کے ساتھ کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے دائیں جانب رہنے والوں تمہیں سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے بائیں جانب رہنے والے تم کو سلامتی ہو، تو پھر نہ دائیں جانب رہنے والے ان کے محلے والے ان کی اذیت کا شکار ہوتے ہیں، نہ بائیں جانب ان کے محلے کے رہنے والے ان کے معاشرے کے رہنے والے ان سے تکلیف اٹھاتے ہیں، بلکہ وہ سب کے لیے سکھ کا باعث بنتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو گویا وہ منافقت کر رہے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو گواہ بنا کر وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اعلان کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور باہر جا کر جن پر سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں کہ مطمئن رہنا، وہ تو مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم پر سلامتی بھیج رہا ہے، ہمیں اس سے امن ملے گا، اور اسی کے حقوق وہ غصب کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ فریب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا اعلان گویا منافقت بھرا ہوتا ہے، دھوکے سے وہ شکار کر رہے ہوتے ہیں، ان کو امن کا چین دلا کر وہ امن کی نیٹھی نہیں سو جاتے ہیں، اور یہ ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال لیتے ہیں، تو یہ دھوکہ ہے، ایسی دھوکے والی نماز نہیں پڑھتے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کے پورے مفاہیم و مقاصد کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے ان کو پورا کرتی ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اس کو سرن ولانیا، ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلان کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلان کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا زکوٰۃ اور عشر یہ صدقات واجبہ ہیں، ان کو ظاہر کر کے دینا ہے، یہ معاشرتی چیز ہے، یہ بتا کر حکومت اسلامیہ کو اس نے دینی ہے کہ اتنی زکوٰۃ مجھ پر واجب ہے، اتنا عشر مجھ پر واجب ہے، اور ویسے جو صدقہ نفلی ہے وہ چھپا کر دینا ہے، کسی کو دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو بھی خبر نہ ہو، اس طرح چھپا کے دینا ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ، اور برائیوں کے مقابلے میں نیکیاں کر کر اپنا دفاع کرتے رہتے ہیں، پوری زندگی برائی سے دفاع نیکی کر کے کرتے ہیں۔ لہم اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کی کامیابی ہے، فلاح ہے۔ جنات عدن، سدا بہار باغات ہیں، یدخلونہا، ان میں ان کو داخل کیا جائے گا یا داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم، اور جو صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، جو صالح اعمال والے ہیں، یہ سارے مومنین کے لیے اس میں امید ہے۔ من آبائہم ومن صلح، اور جیسے صالح اعمال کے آباء و اجداد جو ہیں وہ ان کی بیویاں بھی داخل ہوں گی، ان کے آباء و اجداد بھی داخل ہوں گی، ان کی اولادیں بھی داخل ہوں گی، کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ہر دروازے سے، جنت کے دروازے سے فرشتے ان پر داخل ہوں گے سلام بھیجتے ہوئے۔ کیا کہیں گے فرشتے داخل ہوتے ہوئے؟ سلام علیکم، اے اللہ کے بندو تم پر سلام ہو، سلوٹ ہے تمہیں، یعنی یہ سلام سلوٹ کا ہے۔ جنت میں سارے دروازوں سے داخل ہوں گے، اور وہ جنت میں جب پہنچیں گے اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بندے تو فرشتے ان کو سلوٹ کریں گے، سلوٹ، سلام علیکم بما صبرتم
جو تم نے اللہ کی رضا پر صبر کیا تھا، اس کے حکم پر صبر کیا تھا، جہاں سے اس نے روکا تھا رک گئے تھے، اور جو اس نے کرنے کا حکم دیا تھا وہ کر دیا تھا، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر۔ بدر میں میدان میں آنے کا حکم تھا، تم بغیر طاقت کے اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے بدر میں آ گئے، اور بدر سے پہلے رکنے کا حکم تھا، تم انگاروں پر تپتے انگاروں پر لٹتے رہے، تم کوڑے کھاتے رہے، تم نیزوں کے زخم سہتے رہے، لیکن کبھی مقابلے کے لیے سامنے نہیں، اف تک نہیں کی، اف تک نہیں کی۔ وَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اور کیا ہی عمدہ ہے یہ ٹھکانہ جو آخرت کا گھر تمہارے لیے بنایا گیا۔ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اور جو عہد کر کے اللہ سے کہ اللہ ہم تجھ کو مانتے ہیں، پھر اس کی نہیں مانتے، عہد کو توڑتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو ماننے کا اعلان کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ ہمارا صرف وہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، تو یہ فرمانبرداری کا عہد ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم غیر پر توقع کرتے ہیں اور اس کی مانتے چلے جاتے ہیں تو گویا ہم نقص عہد کرتے ہیں۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کی عہد کرنے کے بعد وہ اس عہد کو توڑتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ، اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں، ظلم روا رکھتے ہیں، ما امر اللہ بہ یوصل، جن کو جوڑنے کا اللہ حکم دیتا ہے، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، وہ ملعون ہیں اللہ کے ہاں، اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے، برا گھر ہے ان کے لیے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، رزق کے دروازے وہ اللہ نے کھولے ہوئے ہیں، جس کو چاہتا ہے وہ کھول دیتا ہے، وہ یقدر، اور جس پر چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، پابندی کر لیتا ہے۔ یعنی کسی کو رزق کا ملنا یہ علامت نہیں ہے کہ اللہ اس پر راضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جی چاہے تو کافروں کو دے دے، مومنوں کو بھوکا کر دے، دل چاہے مومنوں کو بھی خوشحال کر دے۔ بدر سے پہلے بھوکا رکھا ہوا تھا، بدر کے بعد مال غنیمت آنے شروع ہوئے، اتنے آئے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دینے والے بازاروں میں پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ یہ اس کی مرضی ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم نہ زیادہ مال پر خوش ہو اور نہ کم مال پر تنگی محسوس کرو۔ کیوں کہ فَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، حیات دنیا کی فراوانی پر تو کفار خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کے جتنے بھی خزانے ہوں وہ ایک حقیر سا مال ہے، اور اس حقیر سے مال پر تم کبھی بھی توجہ نہ دو۔ الا یا طالب الدنیا دع الدنیا لشانیک، الا کم تطلب الدنیا وذل المیل یکفیک، اے دنیا کے طلب کرنے والے، جمع کرنے والے، تو کتنی مقدار دنیا کی طلب کرتا ہے اور جمع کرتا ہے؟ الا کم تطلب الدنیا وذل المیل یکفیک، تو کتنی مقدار، جبکہ سنگ میل کا سایہ ہی زندگی گزارنے کے لیے، رات بسر کرنے کے لیے، دن گزارنے کے لیے یہی تمہیں کافی ہے۔ الا کم تطلب الدنیا وذل المیل یکفیک، تو دنیا کی دولت کی چاہت بھی نہ کر، اس پر غرور بھی نہ کر، اللہ دے دے شکر بجا لا، نہ دے صبر کر، دے شکر بجا لا۔ شکر کیا ہے کہ اس کو اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا چلا جائے، کیونکہ مال جب تو جمع کرے گا تو وہ گند بن جائے گا، تالاب ٹھہر جائے نا، رک جائے چاروں جانب سے، کچھ عرصے کے بعد اس سے بدبو آتی ہے، اور بہتا پانی چھوٹی سی نالی والا بھی ہو نا، اس سے کبھی بو نہیں آتی۔ چشمہ پھوٹتا ہے تو چھوٹی سی نالی بہتی چلے، کتنا صاف اور شفاف پانی ہوتا ہے اتنی سی نالی کا، اور اتنا بڑا تالاب ہوتا ہے، وہ کچھ عرصہ بارش نہ ہو اوپر سے نہیں اور پانی نکلے نہیں، اخراج نہ ہو تو وہ گند بن جاتا ہے، اس کے نیچے کی مٹی بھی سیاہ ہو جاتی، کیچڑ بدبورا، اس میں جلم اور ملاپ اور گندے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، گندا ہو جاتا ہے وہ پانی جو ہے، وہ بدبودار ہو جاتا ہے، بے ذائقہ ہو جاتا ہے، وہ نقصان والا ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی دنیا کے ساتھ محبت نہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال، میری جائیداد۔ انہوں نے فرمایا ان مالک ما لبست فابلیت، تیرا مال وہ ہے جو تو نے پہنا اور وہ سیدھا کیا، وہ اکلت فافنیت، کھایا اور چلتا کیا، وہ عادیت فافنیت، اور ہدیتاً تحفتاً صدقتاً دیا اور اس کو ختم کیا، وہ ما بقی فول الوارث، اور جو باقی بچ جائے گا وہ تیرے حسنین کا مال ہوگا، تیرے فصیح کا مال ہوگا، تیرے جو ہے وہ عثمان کا مال ہوگا، وہ تیرا مال نہیں ہے، تیرا مال وہی ہے جو تو نے اپنے ہاتھ سے لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دنیا کی محبت سے محفوظ فرمائے، اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت اور اپنے دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔